السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ایک یہودی مسلمانوں کی ایک بستی سے گزر رہا تھا۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا، میں چونکہ تورات، انجیل، زبور کا ماہر ہوں اور لوگوں کو مسائل میں پھنسانا یہ میرا طرز امتیاز ہے، تو کیوں نہ میں اس بستی کے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کے ایمان کو کمزور کروں۔ جو ہی وہ بستی میں داخل ہونے لگا تو کیا دیکھا کہ ایک چرواہا، مسلمان چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ یہ یہودی چلتے چلتے اس چرواہے کے پاس جا پہنچا اور کہا، بستی میں بعد میں جاؤں گا، پہلے اس جاہل اور گنوار چرواہے کو ذرا اپنے ہاتھوں میں لے لوں اور اس کے دل کے اندر اسلام کے خلاف ذرا شکوک و شبہات پیدا کروں۔ وہ یہودی اس چرواہے کے پاس گیا اور اپنے آپ کو معزز ناظرین و سامعین اس نے مسلمان ظاہر کیا اور بہت ہی زیادہ متبع شریعت اس کو اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ سے بڑھ کر متبع شریعت کوئی نہیں۔ دعا سلام ہوئی۔ دعا سلام کے بعد کہنے لگا، ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب اور اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی وساطت سے نازل کیا۔ فرمایا کہ کیوں نہ قرآن مجید کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، بڑی مشقت اٹھاتے ہیں، کیوں نہ اس کے اندر جو متشابہات ہیں، جن آیات میں، جن صورتوں میں، جن لفظوں میں تکرار ہے، مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں ان کو اگر نکال دیا جائے تو قرآن بھی مختصر ہو جائے گا اور اس کا یاد کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ سہل اور آسان ہو جائے گا، بجائے اس کے کیا مشقت میں پڑھیں اور بار بار وہی آیات دوبارہ پھر سے دہراتے رہیں جو ہم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھ چکے۔ وہ چرواہا اس یہودی کی باتیں سنتا رہا اور کہتا رہا کہ ہاں، بات آپ کی ٹھیک ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہونا ایسا ہی چاہیے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو اس مسلمان چرواہے نے کہا کہ اے بندہ خدا، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی بات واقعتاً ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کے اندر تکرار بہت زیادہ ہے، اس کو شارٹ کر لیا جائے، مختصر کر لیا جائے، تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے جسم پر کئی اعضاء ایسے ہیں جو جن میں تکرار ہے، اگر ان کو شارٹ کر دیا جائے، مختصر کر دیا جائے تو آپ کا وزن بھی ہلکا ہو جائے گا، خوراک کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور بات پہلے سے زیادہ آسان ہو جائے گی۔ فرمایا آپ کی دو آنکھیں ہیں، دو آنکھوں کی ضرورت نہیں، ایک آنکھ سے بھی کام چل سکتا ہے، لہذا ایک آنکھ کو نکال دیا جائے۔ دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ کو ختم کر دیا جائے، ایک ہاتھ سے کام چل سکتا ہے۔ دو پاؤں ہیں، ایک پاؤں کو کاٹ دیا جائے، دوسرے پاؤں سے کام چل سکتا ہے۔ دو گردے ہیں، ایک نکال دیا جائے، دوسرے سے کام چل سکتا ہے۔ جب اس قسم کی باتیں کی تو وہ یہودی اپنا کالا سیاہ منہ لے کر وہاں سے اٹھا اور رفو چکر ہوا، چلتا بنا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ تو ایک چرواہے کا حال ہے، ادنا سے مسلمان کا حال ہے، جس کو میں جاہل سمجھتا تھا۔ ان کے جو بڑے بڑے علماء ہوں گے، قرآن و سنت کے متبع، شریعت مطہرہ کے متبع، ان کے افکار اور ان کے خیالات کیا ہوں گے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، قرآن کی صداقت کل بھی زندہ باد تھی، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک کے صبح کے لیے زندہ باد رہے گی۔ قرآن ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین کتاب ہے۔ آئیے قرآن مجید کے
احکامات پر اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عمل کرنا شروع کیجیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید ہے یہ پوسٹ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے اپنی سماعتوں کی بھی نظر کیجیے گا، دوست احباب کو بھی شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔